إله إلا الله الله أكبر محمد رسول الله يا حبيب الله صلح حدیبیہ کا مقام ہے تو کفار مکہ نے عروہ بن مسعود جو اس وقت کافر تھے ان کو بھیجا کہ جاؤ اور دیکھو کہ حضور اسلام کے صحابہ جو ہیں ان کی تعداد کیا ہے، حضور کے ساتھ کتنے لوگ ہیں، تاکہ ہم دیکھیں کہ ہم حملہ کریں یا نہ کریں، ہم مقابلہ کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے۔ حضرت عروہ بن مسعود فرماتے ہیں کہ میں حضور نبی علیہ السلام اور آپ کے صحابہ کی قیام گاہوں کی طرف گیا اور میں نے دیکھا کہ حضور علیہ السلام تشریف فرما ہیں، حضور تشریف فرما ہیں اور تقریباً 1500 صحابہ کرام، کتنے؟ 1500 صحابہ کرام بھی تشریف فرما ہیں۔ آپ فرماتے ہیں میں نے دیکھا کہ حضور علیہ السلام وضو کے لیے اٹھے، حضور نے وضو کیا، وضو کرنا شروع کیا۔ اب حضور وضو کرتے ہیں تو صحابہ اکرام دوڑ کر وضو کو جو پانی ہے اس کو اپنے ہاتھوں میں لے لیتا ہے۔ حضور وضو فرماتے ہیں، صحابہ بھاگ کر حضور کے وضو کے پانی کو، قطروں کو زمین پر نہیں گرنے دیتے، کیا کرتے ہیں؟ ہاتھوں میں لے لیتے ہیں اور پھر کیا کرتے ہیں؟ ہاتھوں میں لے کر اپنے چہروں پر ملتے ہیں۔ عروہ بن مسعود کہتے ہیں اس کے بعد حضور علیہ السلام نے لعاب دہن پھینکا، تھوک مبارک۔ میں دیکھ رہا تھا کہ جب حضور نے لعاب دہن پھینکا صحابہ پھر بھاگے، پھر ہاتھ آگے کیے، پھر ہاتھوں پر لعاب آیا، پھر ملا، پھر چہروں پر مل لیا۔ عروہ کہتے ہیں اس کے بعد حضور نے اپنا ناک مبارک، رطوبت مبارک وہ نکالی، یعنی کہ جو بھی نور تھا وہ پھینکنا چاہا، صحابہ پھر آگے ہو گئے، صحابہ نے اپنے ہاتھوں پر لیا اور پھر ملا، چہروں پر مل لیا۔ عروہ فرماتے ہیں کہ میں دیکھ رہا تھا جس کے ہاتھ میں کچھ آتا تھا، جس کے ہاتھ میں پانی کا قطرہ آیا، جس کے ہاتھ میں جو بھی آیا اس نے چہرے پر ملا، اور جس کے ہاتھ میں کچھ نہ آیا اس نے دوسرے کے ہاتھوں کو مس کر لیا، دوسرے کے ہاتھوں کو مس کیا، اس کے ہاتھوں کو مس کرنے کے بعد اپنے چہرے پر مل لیا۔ اور پھر فرماتے ہیں اسی دوران میں نے دیکھا کہ ایک حجام آیا جو آپ کے بال تراشنا چاہتا تھا، حجام آیا جو آپ کے بال تراشنا چاہتا تھا، اس نے آپ کے بال تراشنے شروع کیے۔ اب وہ بال تراشتا ہے اور حضور جھولیاں اٹھا کر، صحابہ جھولیاں اٹھا کر حضور کے بال اٹھاتے جاتے ہیں اور اپنی جھولیوں میں ڈالتے جاتے ہیں۔ اب یہاں پر ایک مسئلہ میں عرض کرنا چاہتا ہوں، غور سے سننا ہے کہ جو آپ کے وضو کا استعمال شدہ پانی ہے نا، جو وضو کا استعمال شدہ پانی ہے وہ استعمال کرنا مکروہ ہے، یعنی کہ جو پانی آپ وضو کے لیے یوٹیلائز کر لیتے ہیں، استعمال کر لیتے ہیں، اس کو آپ استعمال نہیں کر سکتے، کرنا مکروہ ہے۔ مگر صحابہ کا عشق کیا ہے؟ صحابہ کا عشق یہ ہے کہ اوروں کا استعمال کیا ہوا پانی مکروہ ہو سکتا ہے، لیکن جو پانی حضور کے جسم اطہر سے لگ جائے وہ کوثر سے بھی افضل ہے اور زمزم سے بھی افضل ہے۔ یہاں پر میں غور چاہتا ہوں آپ کی طالب علم آنا، میرا سوال ہے، پڑھے لکھے دوست تشریف فرما ہیں اور وہ جو دوست نکتہ چینی بھی کرتے ہیں ان سے بھی عرض ہے کہ کیا یہ عمل جو صحابہ کرتے تھے قرآن میں کوئی آیت تھی؟ نہیں۔ حضور کی کوئی ایسی حدیث ہو کہ جب میں وضو کروں تو تم میرے وضو کے پانی کے قطروں کو زمین پر نہ گرنے دینا؟ کوئی ایسی حدیث، ضعیف سے ضعیف حدیث، موضوع سے موضوع حدیث، کوئی ایسی حدیث ہو نہیں ہے۔ لیکن یہ عمل کر کون رہا ہے؟
1500 صحابہ کرام، جن میں قبلہ ابو بکر صدیق موجود، جن میں عمر فاروق موجود، جن میں عثمان غنی موجود، جن میں مولانا مرتضیٰ موجود، جن میں جناب اشرف مشرف موجود، جن میں بدری صحابہ موجود، یہ سب کیا کر رہے ہیں؟ حضور کے وضو کے پانی کو زمین پر نہیں کرنے دے رہے، اور قیامت تک کے مسلمانوں کو بتا رہے ہیں، کیا بتا رہے ہیں؟ کہ حضور کی عزت و عظمت جب تک حد سے زیادہ نہ کی جائے تب تک حضور کی عزت و عظمت کا حق ادا ہوگا ہی نہیں۔ اب اتباع میں اور اطاعت میں فرق کیا ہے؟ تعزیر اور تعظیم میں فرق کیا ہے؟ اطاعت اور اتباع میں فرق یہ ہے، وہ عمل، وہ حکم، وہ فرمان، وہ وحی جو یا خدا بھیجے یا مصطفیٰ خود کرے، اسے کیا کہتے ہیں؟ اطاعت۔ مگر اطاعت میں فنا ہو جانا اتباع رسول ہے۔ اسی طرح قبلہ تعظیم، وہ جو حکم خدا ہو، وہ جو وحی الہی ہو، جہاں وہ جو آپ لوگ اپنے ماں باپ، اپنے بزرگوں کی کرتے ہیں، لیکن تعظیم میں فنا ہو جانا اسے تعزیر کہتے ہیں، اور یہی حکم اللہ رب العزت کا ہے۔ دوستان محترم، اب حضور کی غلامی میں فنا ہو جانا ہی اتباع رسول ہے، اور حضور علیہ السلام کی ذات کے لیے ادب و احترام میں حد سے پلانگ جانا، یہ کیا ہے؟ تعزیر رسول ہے۔ دوستان محترم، پھر حضرت عروہ فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ جب نبی علیہ السلام کوئی حکم فرماتے تو صحابہ کرام ایک دوسرے پر سبقت لینے کے لیے بھاگ جاتے، اٹھتے ایک سے پہلے ایک، یعنی ادھر حکم ہوتا اور ادھر تعمیل ہو جاتا۔ عروہ فرماتے ہیں پھر میں نے دیکھا کہ حضور جب بات کرتے تو صحابہ کرام اپنی آوازوں کو پست کر لیتے، اپنے منہ کو بند کر لیتے، آوازیں دب جاتی، اور حضور کے صحابہ حضور کے گرد اس طرح بیٹھے ہوتے جیسے ان کے سروں پر پرندے بیٹھے ہوئے ہیں، اس طرح ادب و احترام کے ساتھ۔ اب عروہ نے فرمایا، عروہ کہتے ہیں کہ خدا کی قسم مجھے بادشاہوں میں کے دربار میں جانے کا اتفاق ہوا ہے، میں کیسر و کسریٰ اور نجاشی کے دربار میں گیا ہوں، میں نے کیسر بادشاہ کے دربار بھی دیکھا ہے، میں نے نجاشی کا دربار بھی دیکھا ہے، لیکن خدا کی قسم میں نے ہرگز کسی بادشاہ کو نہیں دیکھا کہ اس کے اصحاب اس کی اتنی عزت و احترام کرتے ہوں۔ اہل قریش، میں تمہیں یہ مشورہ دیتا ہوں کہ مسلمانوں پر حملہ نہ کرنا۔ کیوں؟ جو مسلمان اپنے نبی کے وضو کا پانی کا ایک قطرہ زمین پر گرنا برداشت نہیں کر سکتے، جو اپنے نبی کا لعاب دہن زمین پر گرنا برداشت نہیں کر سکتے، جو اپنے نبی کے تراشے ہوئے بال زمین پر گرنا برداشت نہیں کر سکتے، میدان جنگ میں وہ نبی کے خون کے قطرے زمین پر برداشت کرنا کیسے کر سکتے ہیں؟ اس لیے میں تمہیں مشورہ دیتا ہوں، کیا مسلمانوں پر حملہ نہ کرنا۔ دوستان